بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی آہ جو دل سے نکلی۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یقین نہ کریں کہ اس طوائف نے فوراً راز اگل دیا۔ حیرت کی کوئی وجہ نہیں، یہ دیکھیں کہ وہ طوائف تھی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ طوائف اس کی بھی نہیں ہوتی جس سے وہ ہزارہا روپیہ کھاتی ہے اور ایسے کہتی ہے کہ وہ بس اسی کی ہے۔ طوائف یا کوئی بھی فاحشہ عورت روپے پیسے اور اپنی عیش و عشرت سے دلچسپی رکھتی ہے، اس کی ذات جذبات سے خالی ہوتی ہے، اور جو لوگ اسے جذباتی سمجھتے ہیں وہ اس کی ایکٹنگ ہوتی ہے۔ وہ جب چاہے اپنے آنسو نکال لیتی ہے اور جب چاہے کہہ بکھیرنے لگتی ہے۔ ساگری نے اسے اپنی محبوبہ بنا رکھا تھا، اور اس طوائف نے بھی اسے یہی تاثر دے رکھا ہوگا کہ وہ اس کی محبوبہ ہے اور اس پر مر مٹی ہے۔ لیکن اسے دو نئے گاہک اپنے سامنے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں پولیس انسپیکٹر تھے اور ان میں ایک انگریز تھا۔ طوائف کو کیا پڑی تھی کہ وہ ساگری کے لیے جھوٹ بولتی؟ طوائف کو ہم نے اس طرح رخصت کیا کہ اس کی گردن تنی ہوئی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ یہ ہماری گواہ تھی۔ طوائف کے جانے کے بعد ہم نے ساگری کو حوالات سے نکلوا کر اپنے سامنے بٹھایا اور اسے کہا کہ وہ اقبالی بیان دے دے۔ ابھی تک وہ انکار پر ڈٹا ہوا تھا۔ ہم نے ساری شہادت اس کے آگے رکھ دی۔ تھانے میں سے جو رپورٹ آئی تھی وہ اس کے آگے رکھی، طوائف کا حوالہ دیا۔ دیکھ ساگری، میں نے کہا، اگر تم اقبالی بیان نہیں دو گے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نقصان تمہارا ہوگا۔ بیان دے دو گے تو پوری کوشش کریں گے کہ تمہیں کم سے کم سزا ملے۔ اگر پریشان کرو گے تو ہم تمہیں سیدھا پھانسی کے تختے پر پہنچائیں گے۔ تم نے کس شخص پر بھروسہ کیا ہے؟ ٹھیکیدار نے بیان دیا ہے کہ تم نے جمیل کو اپنی کسی دشمنی کی بنا پر آگ میں دھکا دیا تھا۔ ٹھیکیدار نے ہمیں گواہ بھی دیے ہیں، اور پھر ایک طوائف پر تم نے بھروسہ کیا جو ابھی ابھی ہمیں بیان دے گئی ہے۔ اگر بیان نہیں دو گے تو ہم تمہیں باعزت طریقے سے تو رکھیں گے نہیں۔ تم جانتے ہی ہو کہ CIA والے ملزموں سے کس طرح بیان لیا کرتے ہیں۔ وہ خود جرائم پیشہ تھا، اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ پولیس کا ٹارچر کیسا ہوتا ہے۔ ہم نے اس کے آگے جو شہادت رکھی تھی وہ ایسا جال تھا جس سے وہ نکل نہیں سکتا تھا۔ اس نے ٹھیکیدار کو گالیاں دینا شروع کر دی اور اقبالی بیان دینے پر آ گیا۔ عموماً اقبالی بیان بہت لمبے ہوا کرتے ہیں۔ ساگری کا بیان بھی خاصا لمبا تھا۔ میں اس کے ضروری حصے آپ کو سناتا ہوں۔ ساگری ٹھیکیدار کا محافظ تھا، اور بھٹے پر کام کرنے والے مزدوروں کو کنٹرول کرنا بھی اس کی ڈیوٹی تھی۔ کاروبار کے سلسلے میں ٹھیکیدار کو ضرورت پڑتی کہ فلاں شخص کو ڈرانا یا دھمکانا ہے یا رکی ہوئی رقم نکلوانی ہے تو وہ ساگری کو استعمال کرتا۔ ایک روز ٹھیکیدار نے اسے کہا کہ جمیل کو زمین کے تختے سے اٹھا دینا ہے۔ ساگری نے وجہ پوچھی تو ٹھیکیدار نے وجہ یہ بتائی کہ اس کی بیٹی جمیل کے ساتھ تانگے پر کالج آیا کرتی تھی۔ ٹھیکیدار خاندانی امیر کبیر نہیں تھا۔ یہ لوگ دلی کے ایک پرانے محلے میں رہتے تھے اور یہ ایک ہی برادری تھی۔ جمیل اور ٹھیکیدار کی بیٹی بچپن سے اکٹھے کھیلتے تھے۔ لڑکپن تک ان کا پیار ان کی روحوں میں اتر چکا تھا۔ پھر یہ نوجوانی کی عمر میں داخل ہوئے تو حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ ٹھیکیدار کی قسمت کا دروازہ کھل گیا اور وہ دولت مند ٹھیکیدار بن گیا۔ ادھر جمیل یتیم ہو گیا۔ گھر کی دال روٹی پوری کرنی بھی محال ہو گئی۔ جمیل نے 10 جماعتیں پاس کر لیں تو ٹھیکیدار نے اس پر رحم کیا اور ملازم رکھ لیا۔ ٹھیکیدار نے جمیل کو یہ ڈیوٹی بھی دے دی کہ وہ اس کی بیٹی کو تانگے پر کالج چھوڑ آیا کرے اور واپس بھی لے آیا کرے۔ ان دونوں میں پہلے ہی محبت تھی، انہیں بڑا اچھا اور جائز موقع مل گیا۔ ٹھیکیدار کی بیٹی نے دولت مندی سے اپنا دماغ خراب نہ ہونے دیا۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کے مقابلے میں جمیل کی کوئی حیثیت ہی نہیں اور وہ اس کا نوکر ہے۔ شائستہ یعنی ٹھیکیدار کی بیٹی کے لیے رشتے کا ایک بڑا اچھا پیغام آ گیا۔ لڑکا تعلیم یافتہ اور بڑے امیر تاجروں کا بیٹا تھا۔ ٹھیکیدار نے ہاں کر دی۔ شائستہ نے اپنی ماں کو اعلانیہ طور پر کہہ دیا کہ وہ اس آدمی کے ساتھ شادی نہیں کرے گی، اور اگر اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تو وہ نکاح کے وقت کہہ دے گی کہ میں اس شخص کو قبول نہیں کرتی۔
شائستہ نے یہ بھی صاف صاف کہہ دیا کہ وہ جمیل کے ساتھ شادی کرے گی۔ اسے ماں نے، پھر باپ نے اور بہنوں نے بھی سمجھایا، لیکن اس نے کسی ایک کی نہ سنی۔ اس کا ایک ہی بھائی تھا جو ذہنی طور پر معذور تو نہیں تھا، کم عقل اور احمق سا تھا۔ اس نے شائستہ پر روب جھاڑا تو شائستہ نے کہا کہ وہ خودکشی کر لے گی۔ یہ طریقہ آزمایا گیا کہ جمیل کو شائستہ کے ساتھ کالج آنے جانے سے روک دیا گیا اور اس احمق بھائی کو اس کے ساتھ تانگے میں جانے کو کہا گیا۔ شائستہ نے کالج جانے سے بھی انکار کر دیا۔ باپ نے سوچا کہ اس کی تو شادی ہو جانی ہے، آگے پڑھ کر کیا کرے گی؟ اسے کالج جانے سے روک دیا گیا اور شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ شائستہ نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور ساتھ یہ ضد کی کہ جمیل کو بلاؤ۔ جمیل اس گھر میں آتا جاتا تھا لیکن اسے روک دیا گیا تھا۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر ٹھیکیدار نے جمیل کو اپنے گھر بھیجنا شروع کر دیا۔ باپ کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی۔ اس نے ساگری کو بتایا اور کہا کہ جمیل کو اس طرح مارا جائے کہ شائستہ یہ نہ سمجھے کہ اسے قتل کیا گیا ہے، یہ اتفاقی یا حادثاتی موت لگے۔ ساگری نے 2-3 طریقے بتائے جو ٹھیکیدار نے اس وجہ سے مسترد کر دیے کہ ان سے اغوا اور قتل کا شک ہوتا تھا۔ یہ طریقہ ٹھیکیدار نے سوچا کہ جمیل کو بھٹے کی آگ میں پھینکا جائے۔ ساگری کو یہ طریقہ سب سے زیادہ اچھا لگا۔ یہ کام تم کرو گے، ٹھیکیدار نے ساگری سے کہا۔ میرے سوا اور کون ہے جو یہ کام کر سکے؟ ساگری نے کہا۔ لیکن عالیجا یہ بھی سوچ لیں کہ کسی نے دیکھ لیا تو پھانسی کا تختہ ہی ہے۔ 5000 ساگری، ٹھیکیدار نے کہا۔ کام ہوتے ہی 5000 روپیہ نقد بصد شکریہ پیش کروں گا۔ میری عزت بچاؤ ساگری۔ جمیل نہ رہا تو کیا لڑکی آپ کی پسند کی شادی کر لے گی؟ ساگری نے پوچھا۔ مجھے امید ہے کہ کر لے گی، ٹھیکیدار نے کہا۔ نہیں کرے گی تو میں اس کا پتا بھی کاٹ دوں گا۔ ساگری اور ٹھیکیدار نے جمیل کو بھٹے کی آگ میں پھینکنے کا پلان بنایا۔ ساگری نے کہا کہ بھٹے کے منشی کو چھٹی بھیج دیا جائے اور اس کی جگہ جمیل کو بھٹے پر یہ بتا کر بھیجا جائے کہ منشی کی غیر حاضری میں وہ بھٹے پر کام کرے گا، باقی کام مجھ پر چھوڑ دیں، ساگری نے کہا۔ 5000 میں بڑی طاقت تھی۔ ساگری نے بھٹے کے منشی کو جس طرح چھٹی بھجوایا وہ میں منشی کی زبانی سنا چکا ہوں۔ جمیل کو بھٹے پر بھیج دیا گیا۔ 3-4 دن ساگری نے اس کے ساتھ دوستانہ بے تکلفی پیدا کر لی اور ایک دن بھٹے میں کچی اینٹیں رکھوا کر جہاں جہاں آگ جلانی تھی جلا دی گئی۔ ساگری نے جمیل سے کہا کہ آؤ تمہیں دکھاؤں کہ بھٹے میں کچی اینٹیں کیسے رکھی جاتی ہیں اور آگ کہاں کہاں جلائی جاتی ہے، پھر دیکھنا کچی اینٹیں اور آگ کو کس طرح ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ جمیل کو موت ساگری کے ساتھ لے گئی۔ ساگری نے وہاں سے ان ورکروں کا جن کا وہاں کچھ نہ کچھ کام تھا بھگا دیا اور انہیں کوئی اور کام بتا دیا۔ جمیل کو بھٹے کے کنارے کے ساتھ ساتھ لے جاتے ساگری اس کے پہلو کے ساتھ ساتھ رہا۔ آگے آگ کی ایک جگہ آ گئی۔ تپش اتنی زیادہ تھی کہ جمیل کنارے سے دور ہٹنے لگا۔ ساگری نے اسے ہاتھوں سے آگ میں نہیں دھکیلا بلکہ جمیل کو اپنا کولا اتنی زور سے مارا کہ جمیل آگ میں جا پڑا۔ وہ جگہ 10 فٹ گہری تھی۔ جمیل کی صرف ایک چیخ سنائی دی۔ ساگری نے شور مچایا، مزدور اکٹھے ہو گئے۔ جمیل جل کر کوئلہ ہو چکا تھا۔ ٹھیکیدار کو اطلاع دی گئی، وہ آیا اور اس نے تھانے اطلاع دی۔ آگ پر پانی پھینکا گیا تھا۔ پانی گھڑوں اور کنستروں میں آنا تھا۔ آگ تو بجھ گئی لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں جل جانے والا کوئی انسان تھا یا کسی درخت کا ٹہن تھا۔ ساگری نے اپنے بیان میں کہا کہ علاقہ تھانے دار سب انسپکٹر صداقت علی خان آیا اور رسمی سے بیان لے کر چلا گیا۔ صداقت علی نے تفتیش تو کی ہوگی، میں نے کہا۔ خاک تفتیش کی تھی، ساگری نے کہا۔ 500 روپیہ لے کر اس نے لکھ دیا تھا کہ گواہوں اور عینی شاہدوں کے بیانات کی روشنی میں متوفی حادثاتی موت مرا ہے۔ ہم تو خوش تھے عالیجا کہ معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے، لیکن جمیل کی ماں کی فریادیں خدا نے سن لیں۔ ساگری کے بیان سے معلوم ہوتا تھا کہ ٹھیکیدار ساگری جیسے جرائم پیشہ، چرسی اور شرابی کے ساتھ اتنا بے تکلف تھا کہ اپنی بیٹی کی محبت کی اور اپنے گھر کی نازک باتیں بھی اس کے ساتھ کرتا تھا۔ ٹھیکیدار کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ خلیل الرحمن صاحب، میں نے اسے کہا، آپ کے لیے انکار کی اب ذرا سی بھی گنجائش نہیں رہی، کہیں تو ساگری کا اقبالی بیان اور گواہوں کے بیان سنا دوں۔ اس نے بڑی لمبی آہ لے کر پوچھا، میرے لیے حکم؟ اقبالی بیان دے دو، میں نے کہا، اور اس بیان میں یہ ضرور شامل ہو۔ انسپکٹر ٹینیسن نے کہا،
کہ تم نے سب انسپکٹر صداقت علی خان کو 500 روپیہ دے کر لکھوا لیا تھا کہ یہ حادثاتی موت ہے۔ ہم سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہا۔ کچھ چھپاؤ گے تو ہم یہاں تمہاری ہڈیاں توڑ دیں گے، پھر عدالت میں پیش کریں گے۔ اس نے اقبالی بیان دے دیا۔ یہ وہی بیان تھا جو ساگری نے دیا تھا۔ واہ اوئے ٹھیکیدار صاحب، میں نے کہا، اپنی بیٹی کی شادی جمیل کے ساتھ کر دیتے تو کیا ہو جاتا؟ جمیل تمہارا رشتہ دار ہی تو تھا۔ یہ تو میری بے عزتی تھی صاحب، اس نے کہا۔ رشتہ داری تو بعد کی بات ہے، اصل بات یہ تھی کہ وہ میرا نوکر تھا اور غریب تھا۔ تمہیں ایک حدیث سناؤں؟ میں نے ٹھیکیدار سے کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ حقیقت کو جھٹلانے اور دوسروں کو حقیر جاننے کو تکبر کہتے ہیں، جو اللہ کو پسند نہیں۔ تمہیں تکبر کی سزا مل رہی ہے، تم نے دولت کو خدا بنا لیا تھا۔ ٹھیکیدار نے مجھے اور انسپکٹر ٹینیسن کو رشوت پیش کی۔ مجھے اس کیس سے نکال دو، اس نے کہا۔ جتنی رقم کہو گے فوراً دے دوں گا۔ یتیم کا خون ہضم نہیں ہو سکتا ٹھیکیدار صاحب، میں نے کہا۔ یہ خون ہمیں نہ پلاؤ یار، ایک بیوہ ماں کی آہوں کا عذاب دیکھ لو۔ ہماری تفتیش ختم ہو چکی تھی۔ ٹینیسن نے اسی وقت ایس پی تھامسن کو جا کر اپنی کامیابی کی خبر سنائی اور اسے کہا کہ سب انسپکٹر صداقت علی خان کو معطل کروانا ہے۔ صرف اقبالی بیان ملزم کو سزا نہیں دلوا سکتا، اس کے مطابق شہادت اور ثبوت عدالت میں پیش کرنے پڑتے ہیں۔ ساگری نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وہ فلاں طوائف کے پاس گیا تھا اور شراب کے نشے میں اس نے طوائف کو بتایا تھا۔ طوائف بیان میں شامل تھی، اس لیے طوائف کو عدالت میں پیش کرنا ضروری تھا۔ اسے اطلاع بھجوا دی کہ اگلے روز ہمارے پاس آ جائے۔ چونکہ یہ قتل ٹھیکیدار کی بیٹی کے باغیانہ رویے کی وجہ سے ہوا تھا، اس لیے اس لڑکی کا بیان بحیثیت گواہ ضروری تھا۔ اسے بھی ہم نے اطلاع بھجوا دی کہ اگلے روز یہاں آ جائے۔ یہ خیال رہے کہ جمیل کے قتل کے بعد ٹھیکیدار نے اپنی بیٹی کی شادی وہیں کر دی تھی جنہوں نے اس لڑکی کا رشتہ مانگا تھا۔ شام گہری ہو گئی تھی، ہم نے ٹھیکیدار کو حوالات میں بند کر دیا۔ ہم دونوں انسپکٹروں نے اس روز کی تفتیش یہیں پر رہنے دی اور اپنے اپنے ٹھکانے کو چل دیے۔ میں نے کہا ہے کہ ہماری تفتیش مکمل ہو گئی تھی، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس تفتیشی کہانی کا ایک انتہائی جذباتی، عجیب و غریب اور دلوں کو ہلا دینے والا حصہ ابھی باقی ہے۔ اگلے روز ہمارے پاس جو گواہ آئے، ایک تو وہ طوائف تھی جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ وہ ایسی بے تکلفی سے ہمارے پاس آ کر بیٹھی اور شوخیاں کرنے لگی جیسے ہم نے اسے مجرے کے لیے بلایا ہے۔ ہم نے اسے بتایا کہ وہ گواہ ہوگی اور عدالت میں بیان دے گی۔ میں نے اس کا بیان لکھ لیا اور اسے فارغ کر دیا۔ دوسری گواہ ٹھیکیدار کی بیٹی شائستہ تھی جو اپنے خامند کے ساتھ آئی تھی۔ میں اس وقت طوائف کا بیان لکھ رہا تھا۔ طوائف کو فارغ کر کے شائستہ کو بلا لیا۔ اس کے بجائے اس کا خامند ہمارے پاس آ گیا اور اس نے بتایا کہ وہ شائستہ کا خامند ہے۔ آپ شائستہ کو ہمارے پاس بھیجیں، میں نے اسے کہا، اور آپ بالکل مطمئن رہیں، آپ کی بیگم سے ایک دو باتیں پوچھنی ہیں، پھر انہیں آپ کے ساتھ ہی بھیج دیں گے۔ جی نہیں، اس نے کہا، میرا یہ مطلب نہیں، آپ پولیس آفیسر ہیں، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ اپنی بیوی کو آپ کے پاس بھیجنے سے پہلے میں آپ کو ایک دو ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں، پھر آپ اسے الگ بٹھا کر جو چاہیں پوچھیں۔ میں نے انسپکٹر ٹینیسن کی طرف دیکھا، اس نے سر ہلایا کہ اس کی بات سن لی جائے۔ میں نے اسے بٹھایا اور یہ بہتر سمجھا کہ اسے بتا دیا جائے کہ ٹھیکیدار گرفتار ہو چکا ہے، تاکہ اس نے جو بھی بات کرنی ہے اس صورتحال کو سامنے رکھ کر کرے کہ اب ٹھیکیدار ان کے ساتھ نہیں بلکہ اب وہ ہمارا قیدی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹھیکیدار صاحب کو ہم نے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے چونک کر حیرت زدگی کے لہجے میں کہا۔ کیا واقعی؟ مجھے امید ہے کہ میری بیوی یہ خبر سن کر خوش ہوگی کہ اس کا قاتل باپ پکڑا گیا ہے۔ قاتل؟ انسپکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ ٹھیکیدار قاتل ہے؟ میری بیوی کو یہی شک تھا، اس نے کہا۔ میری بیوی سے آپ سب کچھ پوچھ ہی لیں گے۔ میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو آپ سن کر شاید حیران ہوں گے۔ ٹھیکیدار کی اس بیٹی کے ساتھ میری شادی ہوئی۔ میں بہت خوش تھا کہ ایک بڑی خوبصورت اور ہر لحاظ سے اچھی لڑکی کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے، لیکن پہلی رات جب میں اس لڑکی شائستہ کے پاس بیٹھا تو اس نے بڑے ہی پیارے انداز سے یہ الفاظ کہے کہ آپ نے مجھے اغوا نہیں کیا، نہ ہی آپ نے یا آپ کے والدین نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ بیاہ دیا گیا ہے۔
اس لیے میں آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کروں گی۔ میں آپ کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتی ہوں کہ میں نے آپ کو دل سے قبول نہیں کیا، لیکن میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ میرا جسم آپ کا ہے، آپ اسے جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جذباتی طور پر میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گی۔ میں نے اس کی اس بات پر کوئی شدید یا بیہودہ رد عمل ظاہر نہ کیا، لیکن جناب میں مرد ہوں۔ میں تو سر سے پاؤں تک ہل گیا۔ بیوی سے پوچھا کہ میں اس کی پسند کا خاوند نہیں یا وہ کسی اور کو چاہتی تھی۔ اس نے بلا جھجک کہا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ میرے ابا جان کے بھٹے پر ایک نوجوان آدمی آگ میں گر کر جل گیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں جانتا ہوں اور میں اس لڑکے کو بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ میری بیوی نے کہا کہ میں اس لڑکے کو چاہتی تھی اور میں نے اپنے والدین سے کہہ دیا تھا کہ میری شادی اسی کے ساتھ ہوگی۔ میرے باپ نے جب دیکھا کہ میں نہیں مان رہی تو ایک روز خبر آئی کہ یہ لڑکا جس کا نام جمیل تھا بھٹے پر آگ میں گر کر جل گیا ہے۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ اسے آگ میں گرایا گیا ہے۔ بھٹے پر جمیل کا کوئی کام نہیں تھا، اسے میری زندگی سے نکالنے کا یہ ظالمانہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ پھر میری بیوی نے مجھے یہ بھی کہا کہ یہ آپ نہ سمجھنا کہ جمیل کے ساتھ میرے تعلقات ناجائز تھے۔ میری عصمت محفوظ ہے۔ جمیل کو میری زندگی سے نکالا گیا ہے، اسے کوئی طاقت میرے دل سے نہیں نکال سکتی۔ میں آپ سے باغی نہیں ہوں۔ آپ جو کہیں گے میں اسے حکم سمجھ کر اس کی تعمیل کروں گی، لیکن جذباتی طور پر میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں ایک زندہ لاش ہوں جس کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں۔ معلوم نہیں صاحب کیا بات ہوئی کہ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس لڑکی کو پناہ دوں گا اور اسے کھلونا نہیں بناؤں گا، اور اپنے ماں باپ کو یا کسی اور کو پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں بغیر کسی گلے شکوے کے اسے اپنے ساتھ رکھوں گا اور اس کے جسم کو خامند بن کر استعمال نہیں کروں گا۔ میں اسے اجازت دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کھل کر باتیں کرے، جمیل کی باتیں کرے، اور میں وہی کروں گا جو وہ کہے گی۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ میرا یہ کہنا ایک نیکی ہے یا بزدلی، لیکن یہ باتیں کہہ کر مجھے روحانی سی تسکین محسوس ہوئی۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے اور اپنی آنکھوں سے لگائے، اور پھر وہ بہت روئی۔ وہ رات اسی طرح گزر گئی۔ آج ہماری شادی کو 20-21 روز ہو گئے ہیں۔ میں نے خاوند کی حیثیت سے اس کے جسم کو بیوی کا جسم سمجھ کر استعمال نہیں کیا، یعنی جسمانی طور پر ہم ابھی تک میاں بیوی بنے ہی نہیں۔ کیا آپ ساری عمر اسی طرح گزار دیں گے؟ میں نے پوچھا۔ انسپیکٹر صاحب، اس نے خود اعتمادی سے کہا، میں نے خدا کے نام پر اس لڑکی کو مظلوم سمجھ کر اپنی پناہ میں لے رکھا ہے۔ مجھے خدا کی درگاہ سے پوری امید ہے کہ میری یہ نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ اگر میں اسے طلاق دے دوں تو اس کا ظالم باپ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا۔ لڑکی خودکشی بھی کر سکتی ہے، اس کا ذہنی توازن بھی بگڑ سکتا ہے۔ اس ذہنی حالت میں یہ گھر سے نکل گئی تو بہت برے انجام کو پہنچے گی۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ یہ مجھے اپنا سہارا اور پناہ سمجھ رہی ہے۔ شادی کے بعد ایک بار بھی اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئی۔ اس کے ماں باپ 3-4 مرتبہ میرے گھر آئے تو یہ دوسرے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ وہ جب بھی آ کر چلے جاتے تو میری بیوی کہتی کہ مجھے ان لوگوں سے نفرت ہے، انہیں کہو کہ میرے گھر نہ آیا کریں۔ اب میں اپنی بیوی کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ میں نے اور انسپیکٹر ٹینیسن نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کچھ دیر دیکھتے ہی رہے۔ میں نے اپنی سروس میں عجیب و غریب کردار دیکھے ہیں، لیکن یہ شخص سب سے زیادہ انوکھا اور عجیب تھا۔ ہم دونوں انسپیکٹر ابھی ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر سکے تھے کہ ایک خوبصورت لڑکی بڑے ہی سمارٹ جسم والی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ میں نے کرسی کی طرف اشارہ کر کے اسے کہا کہ وہ بیٹھ جائے۔ کیا آپ نے واقعی میرے باپ کو گرفتار کر لیا ہے؟ شائستہ نے اداس سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں شائستہ، میں نے کہا، کل اسے اور اس کے یار ساگری کو جمیل کے آگ میں پھینک کر قتل کر دینے کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے۔ اللہ تیرا شکر۔ شائستہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دوپٹہ ہاتھوں میں پھیلا کر کہا، قاتل آخر پکڑے گئے۔ اب میری روح کو تسکین مل گئی ہے۔ کیا تمہیں اپنے والد صاحب کی گرفتاری کا افسوس نہیں؟ انسپیکٹر ٹینیسن نے پوچھا۔ نہیں، شائستہ نے دانت پیس کر کہا، مجھے اس شخص سے نفرت ہے۔ میں اپنے ہاتھ سے اس شخص کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنا چاہتی ہوں۔ ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اپنے خاوند کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں اور اس کی ازدواجی زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ ہم نے اس سے یہ تصدیق کروانی تھی
کہ یہ مقتول کو چاہتی تھی اور مقتول کے قتل کا باعث یہی تھا۔ میں نے اور انسپیکٹر ٹینیسن نے 2-4 سوالات کر کے یہ تصدیق کر لی اور شائستہ سے پوچھا کہ وہ عدالت میں بیان دینے آئے گی۔ کیوں نہیں آؤں گی؟ اس نے بلند آواز سے کہا۔ میں چلا چلا کر لوگوں کو سناؤں گی کہ یہ شخص قاتل ہے اور قتل کی وجہ یہ ہے۔ ہم نے شائستہ اور اس کے خاوند کو رخصت کر دیا، لیکن یہ دونوں مجھے جذباتی طور پر ہلا گئے۔ ساگری کا بیان زیر دفعہ 164 مجسٹریٹ سے قلم بند کروا کے اسے جوڈیشل لاک اپ میں بھیج دیا گیا۔ ٹھیکیدار نے مجسٹریٹ کو بیان قلم بند کروانے سے انکار کر دیا۔ 2 روز ہماری حوالات میں رہا، پھر خود ہی بیان دینے پر آ گیا۔ اس کا بیان لے کر ہم نے جوڈیشل لاک اپ میں بھیج دیا۔ پھر مقدمہ چلا۔ مقدمہ تو ویسے ہی چلتا رہا جیسے ہر مقدمہ چلا کرتا ہے، لیکن شائستہ جب گواہی دینے آئی تو کورٹ پر سناٹا طاری ہو گیا۔ وہ ہاتھ باپ کی طرف بڑھا بڑھا کر بیان دیتی اور کہتی تھی کہ یہ شخص قاتل ہے۔ 2-3 مرتبہ سیشن جج نے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن لڑکی اتنی بھڑکی ہوئی تھی کہ اس نے بیان تو ٹھیک دیا، لیکن وہ آگ بگولا بنی ہوئی تھی۔ صفائی کے وکیل کی جراح کے جواب بھی اس نے پوری خود اعتمادی اور جوش و خروش سے دیے۔ میں بطور نمونہ اس جراح کی ایک جھلک پیش کرتا ہوں جو مجھے آج تک یاد ہے۔ کیا تم جمیل کو چاہتی تھیں؟ صفائی کے وکیل نے شائستہ سے پوچھا۔ ہاں، شائستہ نے خود اعتمادی سے جواب دیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ کیا تمہارے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے؟ وکیل صفائی نے پوچھا۔ لعنت تمہارے اس مکروہ چہرے پر، شائستہ نے جواب دیا۔ کورٹ میں جتنے لوگ تھے وہ سب ہنس پڑے۔ سیشن جج نے اسے کہا کہ وہ بدتمیزی نہ کرے، وکیلوں کو حق حاصل ہے کہ وہ جو سوال چاہے کر سکتے ہیں۔ پھر یہ حق مجھے بھی دیں کہ میں بھی جو چاہوں جواب دے دوں۔ شائستہ نے جواب دیا۔ یہ تو خاصی لمبی چوڑی باتیں ہیں، میں آپ کو مقدمے کا انجام بتاتا ہوں۔ ٹھیکیدار کو 8 سال سزائے قید ہوئی اور ساگری کو سزائے موت دی گئی۔ دونوں نے ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کی، دونوں اپیلیں مسترد ہو گئیں۔ ہمارا ایک کیس ختم ہو گیا اور ہم نے ایس پی تھامسن سے داد اور تحسین حاصل کی، لیکن ہم نے سب سے زیادہ دعائیں شائستہ سے لی۔ 2-3 مہینوں تک شائستہ اور اس کا خاوند میرے ذہن پر سوار رہے۔ تقریباً 1 سال بعد میں اپنی بیوی اور بچوں کو سیر سپاٹے کے لیے آگرہ لے گیا۔ میری بیوی کو تاج محل بہت ہی پسند تھا، 2 بار پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ وہاں گئے تو وہاں شائستہ اور اس کا خاوند مل گئے، وہ بھی سیر کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ شائستہ کچھ زیادہ ہی خوش و خرم تھی۔ انہوں نے پہلی خبر یہ سنائی کہ ساگری تو پھانسی چڑھ گیا تھا اور ٹھیکیدار کو جیل میں 3 مہینوں بعد فالج کا اتنا شدید حملہ ہوا کہ وہ مر گیا۔ اس کی لاش گھر آئی تو میں وہاں نہیں گئی تھی، شائستہ نے کہا۔ میرے سسرال کے سب لوگ گئے تھے، میں نہیں گئی۔ میرا باپ جب گرفتار ہوا تھا تو میرا ذہن کچھ ٹھکانے آ گیا تھا۔ جب میرے باپ کو 8 سال سزا ہوئی تو میرا ذہن آدھے سے زیادہ بیدار ہو گیا، اور جب اس کی موت کی اطلاع ملی تو میں پوری طرح اپنے آپ میں آ گئی۔ یہ میرا خاوند سن رہا ہے۔ میں نے ان کے پاؤں چھو کر کہا کہ میں اب جذباتی اور روحانی لحاظ سے آپ کی ہوں، ان سے پوچھ لیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ یہ ایک فرشتہ تھا جو اللہ نے میری نجات کے لیے اتارا ہے۔ کون سا وہ خاوند ہے جو بیوی کی باتیں برداشت کر لے گا جو انہیں میں نے پہلی رات کہی تھی؟ میں انہیں اس نیکی کا پورا صلہ دے رہی ہوں۔ میں نے اس کے خاوند کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر سکون تھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ اب صحیح معنوں میں میاں بیوی ہیں، شائستہ کے خاوند نے کہا۔ یہ ان کے ساتھ میری آخری ملاقات تھی۔ چند مہینوں بعد پاکستان کے قیام کا اعلان ہو گیا اور میں یوم آزادی سے کچھ پہلے ہی پاکستان آ گیا۔